السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا رکوع، یہ ہے سورہ بقرہ کا 37واں رکوع، 37 رکوع، آیت ہے 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیباتی، انفقوا خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما کسبتم جو کمایا تم نے، ومما اور اس میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ تیمموا تم ارادہ کرو، خبیث کا یا ناپاک چیز کا، منہ تنفقون اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ ولستم حالانکہ نہیں بآخذیہ اس کو لینے والے یا اس کو پسند کرنے والے، الا ان تغمضوا فیہ الا ان مگر یہ کہ تغمضوا تم چشم پوشی کرو فیہ اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اور جان لو یہ کہ اللہ غنی حمید بہت بے نیاز ہے اور بہت تعریف والا ہے۔ جو آیت ہے اس میں مومنوں کو ایک اور حکم ہو رہا ہے کہ جو ہے خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی جو آپ کماتے ہو اس میں سے کیا جو یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو پاکیزہ مال، یعنی جب کماتے ہو اس میں سے پاک مال آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو حرام کی کمائی ہے، جو غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی کہ اناج اور پھل وغیرہ جو لوگ اگاتے ہیں، جن کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ ہے، جو اس کے لیے بھی جو اناج اگاتے ہیں اس میں سے بھی اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی چیز کا ارادہ مت کرو جو ہے کسی ایسی غلط چیز دینے کا اللہ کی راہ میں ارادہ مت کرو جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں تم اس کو لینے والے خود، ٹھیک ہے کہ تم اس کو خود نہیں لو گے، اپنے لیے پسند نہیں کرو گے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، یعنی کہ تم لحاظ میں آ کے یا شرم و کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے لے لو، لیکن یہ کہ ویسے تم اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرو گے۔ ایسا مال اللہ کی راہ میں بھی مت دو جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ یا حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اس کے علاوہ چوتھے پارے میں بھی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں نیکی ہو سکتی جب تک کہ تم اس میں سے جو خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو یا جو تمہیں محبوب چیز ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینے کا یہاں پہ حکم ہے، پاکیزہ مال جو زمین میں سے اناج ہے اس میں سے اچھا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کا حکم ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ بہت بے نیاز ہے اور بہت تعریف والا ہے۔ بات یہ کہ ہم جو دیتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو ہماری نیتیں پہنچتی ہے، اللہ کو مال نہیں پہنچتا، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ نیت پہنچتی ہے، بندے کا اللہ کے لیے خلوص پہنچتا ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہے آپ کے مال سے، تو اللہ تو بہت بے پرواہ ہے، تو اسی لیے اللہ کی راہ میں اگر آپ نے دل سے دینا ہے تو اچھی چیز دیں۔ شیطان یعدکم الفقر، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، ویامرکم بالفحشاء اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحاشی کا، بے حیائی کا، کہ جب انسان صدقے کی نیت کرتا ہے یا اپنے جو ہے وہ مال سے دینے کی نیت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے، تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، اس کو جو ہے اس کو ڈراتا ہے فقر سے، بھوک سے، کہ تم اپنا مال دے دو گے تو تمہیں کم پڑ جائے گا، اور وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا، انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ یعدکم مغفرۃ منہ، یعد وعدہ کرتا ہے تم سے، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ راہ میں مال خرچ کرو گے، صدقات دو گے تو اللہ آپ کی بخشش بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر فضل بھی فرمائے گا اپنا۔ واللہ واسع علیم اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت، یوتی وہ دیتا ہے، الحکمت حکمت یعنی قرآن پاک، من یشاء جس کو چاہتا ہے،
وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ اور جس کو دی گئی حکمت فقط پس تحقیق اوتیا خیرن کثیرہ وہ دیا گیا خیرن کثیرہ خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی۔ وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے وما اور نہیں یذکر نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب اہل عقل یعنی عقل والے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے علاوہ جو ہٹ دھرم یا جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ وما انفقتم اور جو خرچ کیا تم نے من نفقتن کوئی خرچ او نظر تم یا کوئی نظر مانی من نظرن او نظر تم من نظرن یا کوئی نظر مانی تم نے کوئی نظر فإن اللہ یعلمہ پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگاروں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ جو تم کوئی مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو یا جو کوئی نظریں مانتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ اگر تبدو تم ظاہر کر دو صدقات کو فَنِعِمَّ ہِیَ تو کیا ہی اچھا ہے وہ، یعنی آپ ظاہر کر کے صدقہ دیتے ہو تو وہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ انہیں وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو انہیں فقراء کو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ وہ دور کرے گا اور یکفر وہ دور کرے گا عنکم تم سے من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صدقات آپ چاہے ظاہرہ دو یا چھپا کر دو، دونوں میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے آپ کے لیے، کیونکہ جب آپ ظاہر صدقہ کرتے ہو تو بعض دفعہ آپ کے عمل سے کسی کو دیکھ کر رغبت آ جاتی ہے نیکی کرنے کی کہ بھئی وہ صدقہ کر رہا ہے تو میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، تو اس لیے ظاہراً بھی صدقہ دینا بشرطے کہ آپ کی نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ چاہے ظاہرہ صدقہ کرو یا چھپا کر کرو دونوں بہتر ہے، اور جو وہ صدقات ہیں وہ آپ سے آپ کی گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے خوب واقف ہے۔ لیسا نہیں ہے علیک ہداہم آپ پر ہدایت دینا انہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے ہیں، ہر بندہ جس کو آپ کوئی ہدایت کی بات کرتے ہو آپ اس کو ایک اچھی بات بتا سکتے ہو، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے اچھا عمل کرنے پہ، یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے کہ وہ خود کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ پر ان لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ لیسا علیکا نہیں ہے آپ پر ہداہم ہدایت دینا انہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما اور جو تنفقوا من خیرن خرچ کرو گے مال میں سے، من خیر مال کے لیے یہاں پہ خیر کا لفظ آیا ہے ان آیات میں ساری میں، جو تم خرچ کرو گے مال میں سے فَلِأَنفُسِكُمْ پس تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے، کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ تمہاری انسان کی اپنی ذات کو ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر وَمَا تُنْفِقُونَ الا اور نہیں تم خرچ کرتے مگر ابتغاء وجہۃ اللہ چاہنے کے لیے چہرہ اللہ کا، کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہاری اپنے نفس کو ہے، لیکن تمہاری جو نیت ہے وہ تم جو خرچ کرتے ہو صرف اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے یوفا وہ لوٹا دیا جائے گا الیکم تمہاری طرف انتم لا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اور اللہ کی رضا مندی کے لیے صرف خرچ کرنا ہے۔ بات یہ کہ انسان پر کیا لازم ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا، اور جو کچھ مال بندہ خرچ کرتا ہے اس کا پورا بدلہ
اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اور وہ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم سے کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، فقراء کے لیے جو احصروا گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضرباً چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یعنی ایسے فقراء لوگ جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے، یا ایسے لوگ جن کے لیے ان کے حالات اتنے مشکل ہو گئے جاتے ہیں، یا ایسے مسائل ان کے لیے اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنا یا اپنے دنیاوی جو امور ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے فقراء کے لیے، ایسے جو مسکین لوگ ہیں ان کا ذکر ہے یہاں پہ۔ یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے انہیں جاہل، اغنیاء، مالدار، من التعفف، بچنے کی وجہ سے، من التعفف مطلب ہوتا ہے کہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے، یا سوال سے بچنے کی وجہ سے، کہ ایسے فقراء لوگ جو اپنی مسائل میں اس قدر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی پریشانیوں میں اس قدر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو جو ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے جو ایک جاہل یا نادان شخص ہے وہ مالدار سمجھ بیٹھتا ہے کہ بھئی وہ تو اپنے کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں جو ہے وہ لوگ ہوتے پریشان ہیں، تو لیکن ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے جو نادان لوگ ہیں انہیں امیر مالدار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تعرفہم، تم پہچان لوگے انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامت سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو وہ لوگ ہیں جو مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن وہ اپنی جو ہے ان کی بے سوالی کی وجہ سے نادانوں نے مالدار خیال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر بھی ان کے چہرے کی پریشانی سے انہیں پہچان لوگے، ان کے چہرے پہ ایسی پریشانیاں ایسے کافی موجود ہوں گے کہ آپ ان کو پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافاً چمٹ کر، کہ ان کی ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے اور وہ اپنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ کسی سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ بھی علیم، اس کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کن لوگوں کو دینے کا حکم ہو رہا ہے؟ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ان کے در پہ جو بھی سوالی آتا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، لیکن اگر آپ صدقہ دینے کی نیت کرو تو ایسے لوگوں کو صدقہ دو جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور لگ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں، جن کے لیے پاس وسائل زندگی کم ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو تھے اس میں تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو کافی تفاسیر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 40 درہم کے برابر مال ہے تو وہ اگر پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتے تو وہ یہ الحافہ کی جو ہے اس میں ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو شخص مالدار، یعنی ایسا شخص جس کے پاس کچھ اسباب موجود ہو اور وہ اس سے اپنے حالات بہتر کر سکتا ہو اور پھر بھی وہ لوگوں سے مانگے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے یہ جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے مانگنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک مشہور حدیث ہے کہ جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں، جو قصداً شوقیہ یا پیشہ ور مانگتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان کے ماتھے پر جو ہے وہ نشان ہوگا ان کے مانگنے کی وجہ سے، ان کے بے وجہ مانگنے کی وجہ سے، ان کے جو ہے یہ کہ ان کے پاس مال اسباب ہوتا ہے اور پھر بھی وہ مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا کن کو ہے؟ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے لیے مسائل ہیں اور وہ جو ہے سوال نہیں کرتے اور وہ جو ہے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، چمٹ کر وہ نہیں مانگتے اور ان کی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے صدقات دینے کا حکم ہے۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں ان کو بے شک آپ اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہے دیں، کچھ دینا چاہے، لیکن یہ اللہ معاف کرے بڑا عجیب ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہوا ہے، اور یہ میں تو واقعات سن کے حیران ہوتی ہوں کہ ادھر ہمارے ایریے کے پاس ایک یہ جھگیوں والوں کا علاقہ تھا جو کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جن کا کام پیشہ مانگنا ہے، اور جو ہے پتہ چلا وہاں پہ جی انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ ان کی جھگیوں میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں اور سی ڈی ریکارڈرز ہوتے ہیں، اور پتہ چلا تھا جی وہ اس نے بارات اس کے جانی تھی تو جس کی لڑکی نے شرط رکھی تھی کہ تم وہ
ہوتی ہے گاڑی، کیا ذہن سے نام نکل گیا، 3 ڈور گاڑی جو ہوتی ہے، لمبی والی جو گاڑی ہوتی ہے، لیموزین کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن سے نام نکل گیا، بہرحال تو اس پہ اس کی بارات گئی اسپیشلی. تو جو لمبی والی گاڑیاں ہوتی ہیں اور جھگیوں والے، اور لیکن کام کیا کرتے ہیں، مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی نسبت کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو آپ کے جن کو آپ پہچانتے ہو کہ وہ مجبور ہیں اور واقعی پریشان ہیں، ان کو آپ صدقات دو، ظاہرہ دو، چھپ کر دو، لیکن آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اگر نیت صرف اللہ کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ، اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں صدقات کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. ترجمہ سمجھ آ گیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں آپ، اور شیئر کیجیے گا اس ذکر خیر میں. اور جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.